نماز پڑھائی ہے بس وہ افضل بھی ہے، نماز پڑھائی ہے بس وہ عالم بھی ہے، نماز پڑھائی ہے بس وہ خلیفہ بھی ہے، نماز پڑھائی ہے فلاں فلاں فلاں، حالانکہ کیا نماز عدالت بھی کرتے ہیں۔ آپ کے کہنے سے ابو بکر افضل تھوڑے ہوتے ہیں، آپ کے کہنے سے ابو بکر خلیفہ عدالت تھوڑے ہوتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور علی کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی تلقین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری بحث اہل سنت کے کتب میں تحریفات کے اوپر چل رہی تھی، اور آج بھی ہم ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ بھی ضروری ہے کہ یہاں پہ حضرت رسول خدا نے ایک صحابی کو سورہ توبہ کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ سورہ توبہ دیکھیں کہ جائیں گے اس کی تبلیغ کر لیں، اور پھر اسے درمیان راستے سے روک کے واپس کیا اور حضرت علی کو اس کی جگہ پہ بھیجا۔ یہ بڑا جو ہے نا بہت ہی اعلیٰ واقعہ ہے۔ اگر یہ واقعہ اہل سنت کی کسی صحابی کے ساتھ پیش آیا ہوتا نا، ان کو بھیجا گیا، تو وہ جو نماز سے سب کچھ ثابت کر رہے ہیں کہ نماز پڑھائی ہے پس وہ افضل بھی ہے، نماز پڑھائی ہے پس وہ عالم بھی ہے، نماز پڑھائی ہے پس وہ خلیفہ بھی ہے، نماز پڑھائی ہے فلاں فلاں فلاں، حالانکہ ان کے ہاں نماز میں عدالت بھی شرط نہیں ہے۔ اگر یہ واقعہ حضرت ابو بکر کے ساتھ ہوتا کہ کسی اور کو واپس کر کے ابو بکر کو بھیج دیتے اور کہتے کہ یا میں خود تبلیغ کروں یا وہ شخص جو مجھ سے ہوں وہ تبلیغ کریں، تو اس سے تو سب کچھ ثابت ہو جاتا ہے حضرت ابو بکر کے لیے، تمام بات ہی ختم ہے۔ لیکن یہ بات حضرت علی کے لیے ہے نہیں سر، تحریف کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کتاب السنن ہے، کتاب السنن المعروف بالسنن الکبریٰ کن کی ہیں؟ جناب نسائی صاحب کی، اس کی 10ویں جلد پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 252 پہ، رسول اللہ نے وبعث ابو بکر کو بھیجا بسورۃ التوبہ، سورہ توبہ دیکھے کہ جاؤ سورہ توبہ کے تک، وبعث علی خلفہ، اس کے پیچھے حضرت علی کو بھیجا نہیں، فاخذها منہ، علی نے سورہ توبہ اس سے لے لی، یعنی کہ اس کو ابو بکر صاحب سے، فقال، حضرت رسول خدا نے کہا لا يذهب بها رجل، کوئی شخص بھی اس سورہ توبہ کی تبلیغ کے لیے نہیں جائے گا الا مگر رجل هو منی وانا منہ، ایک ایسا شخص کہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ بالکل حضرت علی کے بارے میں اہل سنت، اگر ابھی بھی آپ کہیں گے ابو بکر افضل ہے، ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، کہیں 50 دفعہ کہیں سر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے کہنے سے ابو بکر افضل تھوڑی ہوتے ہیں، آپ کے کہنے سے ابو بکر خلیفہ برحق تھوڑی ہوتے ہیں ابو بکر صاحب۔ اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ حدیث آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اچھا مزید آپ دیکھیں یہاں پہ مسند احمد بن حنبل میں شعیب ارناؤت کی تحقیق کے ساتھ یہاں پہ حدیث نمبر 3000 کتنے ہیں 3061 پہ، یہ صفحہ نمبر 179 پہ، یہ دیکھیں کیا کہا ہے، ثم بعث فلانا، وہی سند ہے، وہی بات ہے، ابو بکر صاحب کا کیا نام حذف کیا ہے، پتہ ہے نا اس کو یہ تنقیص ہے، یہ ایک طرف سے حضرت علی کی فضیلت ہی نہیں، دوسری طرف سے ابو بکر صاحب کی تنقیص ہے، اسے لی جاتی ہے کہ نہیں تم نے نہیں جانا تبلیغ کے لیے، علی نے جانا ہے، کیوں؟ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور سے لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ نام کو چینج کر کے ابو بکر صاحب کے نام کو چینج کر کے فلانن کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ کیا کہوں میں اس سے زیادہ، صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، یہ صرف اور صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہی فبعث علی خلفہ فاخذها منہ قال لا يذهب بها الا رجل مني وانا منه۔ یہ فضائل الصحابہ ہے احمد بن حنبل صاحب کی، یہاں پہ 1168 پہ جو روایت ہیں، یہاں بالکل وہی سند ہے، یہ سندیں بالکل ایک ہی ہیں، یہاں پہ بھی احمد بن حنبل نے کیا ہے، تحریف کی ہے، قال بعث فلانا بسورۃ التوبہ۔ یہ 1400 سال میں بڑی ساری کوششیں کی گئی ہیں کہ اہل بیت کے فضائل لوگوں تک نہ پہنچا سکے، اور صحابہ بالخصوص خلفاء ان کے نقائص اور عیوب لوگوں تک نہ پہنچ سکے، بڑی کوششیں کی ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر جو ہے وہ کتنی کتابوں سے ہم لے کے آ رہے ہیں۔ یہ مستدرک علی الصحیحین ہے، حاکم نشاپوری صاحب کی مجلد، اس کی جو ہے جلد کون سی ہے، 5ویں ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 339 پہ یہ اب سند دیکھیں، اور اس کے بعد اب دیکھیں یہاں پہ بھی ثم بعث رسول اللہ فلانا، حالانکہ ہم نے نسائی سے دیکھا یہ ابو بکر کا نام ہے، فلان ملان نہیں ہے۔
یہ کئی کتابوں سے، مسند احمد بن حنبل سے، فضائل الصحابہ سے، مستدرک علی الصحیحین سے، اب دیکھیں ان سب میں تحریفات کر رہے ہیں، ان سب میں تحریفات کر رہے ہیں. یعنی اس سے زیادہ آپ کو کیا ہے کہ یہاں پہ اس حدیث میں آپ دیکھیں حضرت علی کی کتنی بڑی ہے، لا یذهب بها الا رجل هو منی وانا منه. ابو بکر صاحب آدھے راستے تک گئے، واپس آ جائے. کیوں یا رسول اللہ؟ کیونکہ سورہ توبہ کی تبلیغ کے لیے وہ جائے گا جو مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. کتنی بڑی فضیلت ہے علی کے لیے، مولا علی کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنی بڑی تنقیص ہے ابو بکر صاحب کے لیے. واضح ہے نا، یعنی جس کو بھی آپ سنائیں اس کو پتہ چل جاتا ہے. اسی لیے تو اگر تنقیص نہ ہوتی تو اہل سنت ان کا نام حذف نہ کرتے. اسے تو حذف کی ہے کہ ابو بکر صاحب کی تنقیص ہے، ابو بکر کی جگہ پہ فلاں لکھا ہے. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کی یہ تحریفات ایک دن دنیا کے سامنے آنی ہے، پھر خود ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، یہ خود لاجواب ہوں گے، ان کے ماننے والے لاجواب ہوں گے. کوئی 30 تک ہم نے کلپ بنائے ہیں، آج تک کسی ایک کا جواب بھی اہل سنت نے نہیں دیا، آج تک نہیں دیا. یہ تحریفات کے اوپر لاجواب ہیں. ان کے بڑوں نے خیانتیں کی ہیں تو آج یہ شرمندہ ہیں. بڑوں نے اگر خیانتیں نہ کی ہوتی تو یہ شرمندہ نہ ہوتے، یہ آج کم سے کم جواب دے دیتے. 30 تک میرے کلپ تقریباً ہونے والے ہیں، انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا. میں اتنے سارے تحریفات اہل سنت کی کتابوں سے نکال رہا ہوں، کسی ایک کلپ کے اوپر بھی انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا. اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.